باب خطبہ اور نماز جمعہ کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1401۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1402۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جمعہ سے پہلے قیلولہ کرتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1403۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سردی زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ جلدی پڑھ لیتے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو آپ نماز جمعہ ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1404۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کے روز جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تب پہلی اذان کہی جاتی تھی۔ پس جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مقام زورہ پر تیسری اذان کا اضافہ فرمایا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1405۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے تھے اور آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ اور نماز متوسط ہوتی تھی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1406۔ عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، اور بے شک بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1407۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتے، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جاتی گویا آپ کسی حملہ آور لشکر سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہوں، وہ صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ آپ درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کو باہم ملاتے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1408۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وہ جہنمی کہیں گے، اے مالک دربانی دوزخ، تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1409۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی۔ آپ ہر جمعہ جب ممبر پر لوگوں سے خطاب فرماتے تو اسے پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1410۔ عمر بن خریس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطاب فرمایا تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی، جبکہ آپ نے اس کے دونوں کنارے پلو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1411۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن دوران خطبہ مسجد میں آئے تو وہ 2 مختصر رکعتیں پڑھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1412۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ کی ایک رکعت پالے تو اس نے نماز پالی، متفق علیہ۔ فصل ثانی، حدیث نمبر 1413۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ جب آپ ممبر پر چڑھتے تو آپ مؤذن کے فارغ ہونے تک ممبر پر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے۔ اس دوران آپ کوئی بات نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1414۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا ہم صرف محمد بن فضل کی سند سے اس حدیث کو جانتے ہیں جبکہ وہ ضعیف اور سوء حفظ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1415۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس نے کذب بیانی کی۔ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھ چکا ہوں، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1416۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا اس خبیث شخص کو دیکھو کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انہوں نے تجارت اور کھیل دیکھی تو وہ اس طرف بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1417۔ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1418۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر چڑھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ باب مسجد پر ہی بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1419۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی ایک رکعت پالے تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے، اور جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، یا فرمایا ظہر پڑھے۔ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے اور بھی شواہد ہے، یعنی یہ حسن لذات ہی بن جاتی ہے۔ باب نماز خوف کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1420۔ سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ ہم دشمن کے مقابل صف آرا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی
اور ایک جماعت دشمن کے سامنے رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شریک افراد نے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے۔ پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنے طور پر ایک ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، اور نافع رحمۃ اللہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور انہوں نے اضافہ نقل کیا ہے، جب خوف اس سے زیادہ ہو تو پھر پیادہ یا سوار قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو، جس طرح ممکن ہوتا نماز پڑھتے۔ نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت کیا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 1421، یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ صالح بن خوات رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنے طور پر نماز پوری کی اور جا کر دشمن کے سامنے صف بنا لی۔ پھر دوسری جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی باقی رکعت انہیں پڑھائے، پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ بخاری مسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے قاسم ان صالح بن خوات ان سہل بن ابی حسمہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1422، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم ذات الرقاع پہنچے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب ہم کوئی سایہ دار درخت پاتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک مشرک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کر نیام سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے تلوار نیام میں ڈال دی اور اسے درخت کے ساتھ ہی لٹکا دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، نماز کے لیے اذان دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان کی 2 رکعتیں ہوئی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1423، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی، ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائی جبکہ دشمن ہماری اور قبلہ کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو ہم سب نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ اور آپ کے ساتھ والی صف سجدہ میں چلی گئی اور دوسری صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر چکے تو آپ کے ساتھ والی صف کھڑی ہو گئی تو پچھلی صف سجدہ کے لیے جھکی، پھر وہ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر پچھلی صف آگے بڑھی اور اگلی صف پیچھے آ گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ کے ساتھ والی صف جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی سجدے میں چلے گئے اور
پچھلی صف دشمن کے سامنے سینہ سپر رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے کر چکی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی، حدیث نمبر 1424۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی بطن نخل میں لوگوں کو حالت خوف میں نماز ظہر پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ پھر دوسری جماعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے بہت سارے شواہد بھی ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1425۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا نماز عصر انہیں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، پس تم پختہ عزم کر کے ایک ہی بار ان پر حملہ کر دو۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ انہیں اس طرح نماز پڑھائیں گے کہ ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہو اور وہ ان کا بچاؤ کرے اور ان کے اسلحہ کا خیال رکھے، پس ان کی تو 1 رکعت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ باب نماز عیدین کا بیان۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 1426۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام جاری کرتے، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ فرماتے، یا کسی چیز کے بارے میں حکم فرمانا ہوتا تو آپ اس کے متعلق حکم فرماتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1427۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی جن میں اذان اور اقامت نہیں تھی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1428۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1429۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کے متعلق حکم فرمایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی گردنوں سے زیور اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے گئے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1430۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز 2 رکعت پڑھی، آپ نے ان 2 رکعتوں سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1431۔ عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم
عیدین کے روز حائض اور پردہ نشین عورتوں کو گھر سے نکالے تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ عورتیں جائے نماز سے دور رہے۔ کسی خاتون نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ والے اسے اپنی چادر میں شریک کار بنا لے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1432۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ایام تشریق میں ان کے پاس آئے تو ان کے ہاں 2 بچیاں دف بجا رہی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ جنگ بعاث میں انصار کے کارناموں کے بارے میں گیت گا رہی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر فرمایا، ابوبکر انہیں چھوڑ دو، یہ تو ایام عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1433۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1434۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1435۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا تو فرمایا، آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسے کیا تو اس نے سنت کے مطابق کیا، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ گوشت کی بکری ہے، محض گوشت کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی ذبح کر لی، اس میں قربانی کا کوئی ثواب نہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1436۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جو شخص نماز عید کے بعد ذبح کرے تو اسے اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1437۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنی ذات کی خاطر ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1438۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1439۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ 2 دن کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے عطا فرما دیے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1440۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1441۔ کثیر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ کثیر کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے
5 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1442، جعفر بن محمد رحمۃ اللہ مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے نماز عیدین اور نماز استسقاء میں 7 اور دوسرے رکعت میں 5 تکبیریں کہی۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی اور بلند آواز سے قرات کی۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔ حدیث نمبر 1443، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو موسیٰ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں میں کیسے تکبیر کہا کرتے تھے؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نماز جنازہ کی تکبیروں کی طرح 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1444، برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان پیش کی گئی تو آپ نے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1445، عطا رحمۃ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ اپنے چھوٹے نیزے پر ٹیک لگاتے تھے۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔ حدیث نمبر 1446، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، انہیں یاد دہانی کرائی اور اپنی اطاعت کی ترغیب دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواتین کی طرف گئے تو انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور واعظ و نصیحت کی اور یاد دہانی کرائی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1447، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1448، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز بارش ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1449، ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام نجران خط لکھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز دیر سے پڑھو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ اس کی سند ضعیف جدا ہے۔ حدیث نمبر 1450، ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں فرمایا کہ کل عیدگاہ پہنچے۔ اس کی سند صحیح ہے۔